اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سیدنا الضحاک، ہمارے سردار ہنس مکھ، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پاک پر اور اصحاب کرام پر۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ سے کسی صحابی نے حضور نبی کریم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، میرے پیارے آقا کریم سب سے زیادہ نرم لہجے کے ساتھ بات کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ ہنس مکھ تھے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع حضرت سیدہ ام کلثوم بنت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ رسول کریم کے بارے میں اور آپ کی آل پاک کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں جو موضوع ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جان ایمان موضوع ہوتے ہیں اور وہ تاریخ اسلام کے بہترین موضوعات میں سے ہیں۔ اس پر شاعروں نے بہت کلام کیا اور عرفاء نے بہت کچھ لکھا۔ میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں اپنے چند جملوں کا اور پھر ہم اپنے مہمانوں کی طرف جائیں گے۔ باعث تسکین دل ہے داستان اہل بیت، باعث تسکین دل ہے داستان اہل بیت، ہر مسلمان کا وظیفہ ہے بیان اہل بیت۔ تو ہم بھی وہی وظیفہ پیش کر رہے ہیں جس سے بارگاہ رسالت میں ہمارا اظہار عقیدت بھی ہوگا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی راحت کا باعث بھی بنے گا۔ تاریخ اسلام میں ہمیں بہت نامور خواتین ملتی ہیں اور خصوصاً خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک کہکشاں ہمیں نظر آتی ہے مردوں کی۔ دیکھیے حضرت امیر المومنین علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین۔ تو دوسری طرف ہمیں طبقہ خواتین میں بھی ایسی مثالی خواتین ملتی ہیں جو انسانیت کے لیے جن کا اسوہ مشعل راہ ہو سکتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت ام کلثوم امیر المومنین علی اور حضرت فاطمہ کی چھوٹی صاحبزادی تھیں، حضرت زینب سے چھوٹی، اور اس گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی ہمیشہ رہتا تھا اور آپ کے دل میں بھی ہمیشہ رہتا تھا، آپ کی محبتوں کا اور توجہات کا مرکز تھا۔ آپ نے انہی آغوشوں میں تربیت پائی جس سے بہتر آغوش عالم انسانیت نے نہیں دیکھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی گود، حضرت علی کا سایہ شفقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ گرامی، اور بھائی دیکھیے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، بہن دیکھیے حضرت زینب۔ اس کے بعد آپ کا جو کردار میدان کربلا میں ہے اور میدان کربلا کے بعد جس طرح کی زندگی آپ نے گزاری، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میدان کربلا میں جو پاک ہستیاں درجہ شہادت پر فائز ہو گئیں، ان کی آزمائش سخت تھی یا ان کی آزمائش زیادہ گراں تھی اور سخت تھی اور وہ ابتلا زیادہ تھی جو اس میں زندہ بچے اور بعد میں انہوں نے وہ سختیاں اور تکلیفیں اور مصائب دیکھے جس کو ہم ہر لمحہ کربلا کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے حضرت ام کلثوم کی خدمات، حالات زندگی، ان کے معمولات، ان کے مجاہدات، ان کے اخلاق اور کردار اور ان کی سیرت کے حوالے سے آج ہم جن مہمان کو ہم نے دعوت دی ہے اور وہ ہم سے کریں گے، ان میں محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہیں، ہم سارے انہیں جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب اور جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ تینوں اسکالرز ہمارے ٹیم کے روح رواں آپ کہیے، اور ہم ان سے اپنے موضوع پر بات چیت کریں گے اور آخر میں ہم انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں محترم پروفیسر سعید صاحب سے
کہ حضرت ام کلثوم کا اگر خاندانی پس منظر آپ ہمیں اختصار سے کچھ بتا دیجئے، اور اہل بیت کی جو عزت و عظمت ہے اور ان کا وقار ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان سے تمسک کا جو قرینہ ہمیں بتایا گیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آج ہماری سعادت مندی عروج پر ہے، بے شک و شبہ، کہ ہماری زبانیں ایسے پیارے ناموں سے تر ہو رہی ہیں کہ جن کا نام سننا اور لینا ہی اللہ کے نزدیک بلند مرتبے کا باعث بے بنتا شک۔ ہے۔ سیدہ طاہرہ طیبہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، انہیں زینب صغریٰ بھی کہتے ہیں، ماشاءاللہ، اور اپنی خالہ ام کلثوم زوجہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ سے مشابہت کی بنا پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ام کلثوم سبحان کا نام اللہ، تجویز سبحان اللہ، فرمایا۔ واہ واہ۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے کائنات جن کی عظمتوں کو جانتی چلی آ رہی ہے۔ لا ریب، قرآن کریم نے تو ہمیں یہ کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رب کریم نے حکم دیا کہ اے محبوب علیہ السلام ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں، تم سے توقع رکھتا ہوں کہ تم میری اہل بیت اطہار سے مودت کرو۔ جی ہاں، مودت آپ جانتے ہیں، آپ اہل علم ہیں کہ محبت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مودت شروع ہوتی کا ہے۔ آغاز ہوتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس مودت اور محبت کے ساتھ ہم جب قرآن کریم پر نظر ڈالتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جی، قرآن نے جو کہا نا کہ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور واقعہ کربلا کے ضمن میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب گرجا میں قیام ہوا جی ہاں، تو اس پر یہ شعر لکھا ہوا جب دیکھا گیا کہ ترجو امتن قتلت حسین اللہ اکبر، جدہی یوم الحساب، اللہ اللہ، اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی کائنات، تمام امتیں جی، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تعارف رکھتی تھیں، اللہ اکبر، اور یہ جانتی تھیں کہ یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جن کے طفیل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، ان کے وسیلے سے وہ فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جی ہاں، تو ان کے دلوں میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سے تعلق رکھنے والوں کا کتنا تعارف ہوگا، کس قدر وہ محبت کرتے ہوں گے۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ کیا، جی، فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس کی غذائیں کھاتے ہو، اس کی نعمتوں سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی بنا پر، کیا کہنے، اور پھر میری محبت کی بنا پر میری اطرت سے میری اولاد سے محبت کرو۔ اس طرح پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی آل پاک کے ساتھ ایک تعلق جوڑ دیا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہم تک محدثین نے پہنچایا کہ سمیت بنتی فاطمہ، کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاطَمَهَا وَفَاطَمَ مُحِبِّيهَا اللہ النار۔ اکبر، اللہ اکبر، فاطمہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میری بیٹی اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے جدا کر کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس محبت کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جی، جو واقف اسرار نبوت ہیں، لا ریب، جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مرتبہ و مقام دیا، وہ فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، امام بخاری اس کو لائے ہیں کہ وہ ذات پاک کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے،
میں صدیق اکبر جی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ اپنے عزیزوں کی قرابت داری سے زیادہ صلہ رحمی کو سبحان ترجیح اللہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس خانوادہ طہارت کو، خانوادہ تطہیر کو جو عظمت دی، جی اس کی وجہ سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی اپنی امت پر واضح کر دیا کہ علی اور اس کا خاندان جی ہاں یہ منافقت اور ایمان کی پہچان، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس خط کے درمیان امتیاز ہے۔ حد فاصل، حد امتیاز ہی یہ ہے کہ ان کی اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو آپ ایمان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر ان کے بارے میں، کیونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انسان قرآن و سنت کی روشنی میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ان کو محبوب جانتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو پھر محبت کے تقاضوں میں تو یہ ہے کہ آج اگر ہم مدینہ سے پیار کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ اسے نسبت ہے۔ جب شہر کی نسبت اتنی عظمت اہل ایمان کے دل میں رکھتی ہے تو جو ان کے جسم کا ٹکڑا اجزاء ہیں، جو ان کے ان کے تعلق ہیں، قریبی ہیں، ان کے ساتھ اہل ایمان کی محبت کو کس طرح نہ لازم رکھا جائے گا۔ دہلوی نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حکم دیا کرتے تھے جی کہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے میری اہل بیت کے ساتھ محبت کو لازم پکڑو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار کو سفینہ نوح قرار دے دیا، جب آپ سفینہ نوح پائے تو نجات تو اسی وقت ملے گی جو اس میں سوار ہوگا، اس میں سوار نہ ہونے والا کبھی بھی غرقابی سے بچ نہیں سکتا۔ محترم ڈاکٹر شبیر جامی صاحب، پروفیسر صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے اس سے میں نے یہ دیکھا کہ خانوادہ رسالت میں جو شباہت ظاہری ہے، شکل و صورت کی شباہت، اور جو باطنی شباہت ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے حضرت ام کلثوم کا اسم گرامی رکھا گیا یا اس کنیت یا لقب سے پکارا گیا اپنی خالہ سیدہ خالہ کے شباہت سے، اور اسی طرح حضرت حسن اور حسین کی علیہم السلام کی جو شباہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ ایک کہکشان نور ہے۔ اس میں حضرت ام کلثوم نے جس گھر میں جنم لیا ان کے ارد گرد کون سے افراد تھے، آبا و اجداد کون تھے، ظاہر ہے اس کا اثر پڑتا ہے اس فیضان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کو سجایا ہے ایک خاص ڈھب اور طریقے پر سجایا ہے۔ بے شک اس کے اندر اگر ہم نظام ہدایت کا میکانزم چیک کریں، اس نظام ہدایت کے میکانزم میں انبیاء کا وجود گرامی، اور بالخصوص اس پورے ماحول میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی جو نظام ہدایت کے تناظر میں ایک چمکتا ہوا سورج بن کے کھڑا ہے، اللہ اس کی کہکشائیں اور اس کی چمک دمک کی کیا صورت ہوگی کہ جس طرح ہمارے محترم پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی باقاعدہ خبریں، ان کی اطلاعات، ان کی آمد، یہ سارے قرینے ملتے ہیں۔ جب یہ نظام ہدایت باقاعدہ دنیا میں آ کر چمکا، پھر اللہ کا آگے نظام ہدایت دیکھیں تو اس نظام ہدایت کو قبول کرنے والے، اس نظام ہدایت میں رنگنے والی کہکشائیں کافی ایک شاگردوں کا اور ایک صحبت میں بیٹھنے والوں کا جمع غفیر ہے، اور ایک گھر کے ماحول میں رہنے والوں کی الگ صورت۔ سبحان اللہ۔ اچھا، گھر کے ماحول میں رہنے والوں کو جو ایک امتیاز ملا وہ اس دموی اشتراک کی بنیاد پر وہ طہارت ازلی کے وصف میں شامل بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظاہری اور باطنی طور پر قبولیت حق اور حق پسندی اور استقامت حق کے وہ قرینے نظر آتے ہیں کہ جب بھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ملتی ہے تو ہم ان کو دیکھتے ہیں۔
ویسے بھی جامی صاحب یہ کیا نانا اور نانی تھے حضرت ام کلثوم کے، اس سے بہتر جوڑا دادا دادی آپ دیکھ لیں. دادی بالکل ٹھیک. یعنی جب اس ہدایت کو اس ماحول میں دیکھیں، نانا سبحان اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کی ذات گرامی کا ہر لمحہ معجزہ تھا. بے شک. آپ کی ذوف شانی اور فیض رسانی کی اگر صورتیں آپ چیک کریں، یعنی آپ کو جو بندہ حالت ایمان میں ایک دفعہ دیکھ لے، اللہ اکبر، اس کے برابر کا بندہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. جن نگاہوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کو ہم کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ بالکل. جس انسان پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مزکی آنکھ ایک دفعہ پھرے، اللہ اکبر، اس کا تو کوئی مقابلہ سبحان نہیں کر اللہ. سکتا. جن شہزادوں کو امتیاز ہی اتنا حاصل ہے، صرف نگاہ نہیں، ہاتھ نہیں، اللہ اللہ اللہ، بوسہ نہیں، سبحان اللہ، سینے پر بٹھانا، ساتھ بٹھانا، سبحان اللہ، ساتھ کھلانا، کیا کہنے، شاباش دینا، اور ہر چیز سکھانے کا ماحول ہو، اللہ تو اس کو ہم کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ پھر نانی کو دیکھیں، سبحان ملیکۃ العرب، سبحان اللہ، سخاوت میں لاجواب، دین کی راہ میں مال خرچنے میں بے مثال. ایسا ہی ہے. پھر اپنے زوج محترم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دین کی پناہ کا بہت بڑا معیار. جی. اس تناظر میں جب آپ ان صاحبزادیوں کی تربیت چیک کریں گے، اور پھر جن کی تربیت حضرت فاطمہ الزہرا نے خود کی اور اپنا دودھ جس لگن سے پلایا ہوگا، سبحان اللہ، اور جن پیاری نگاہوں سے اپنی بچیوں کو وہ دیکھتی ہوں گی، اور پھر ان کے بھائیوں کا ایک رنگ دیکھیں. جی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، ان کا علم، ان کا وقار، ان کی وجاہت، وہ سارے کنینے جب آپ جمع کرتے ہیں، لگتا ہے یہ سارے انوار کی کہکشاں ہیں. ننی منی شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے وجود میں سرایت کرتی نظر آتی، جذب بھی کرتی رہی آپ یہ ساری کیفیات. وہ ساری کیفیات کو جذب کرنے کی وجہ سے ان کی آگے سیرت و کردار کے تو قرینے آگے بیان ہو گئے. جی ہاں. لیکن یہاں نظام ایک جملہ کہہ دوں، یہی وہ لوگ ہیں جو دین کا معیار ہیں، بے شک، دین کے لیے اسوہ سیٹر ہیں، اور دین کے اعتبار سے وہ ایک نور بھری جگہ پر بیٹھے ہیں کہ اس سے زیادہ سعادت بھرا ماحول کسی کو نہیں ملا. بے شک. آپ تو حضرت جامی صاحب جو جدید علوم ہیں اور سائنس ہے اور نفسیات ہے، اس نے بھی تائید کی ہے کہ بچپن میں جو ماحول میسر آتا ہے کسی بھی انسان کو، اس کے گہرے نقوش زندگی بھر رہتے ہیں. اگر وہ زندگی کسی مرحلے میں کچھ دب بھی جائیں، اس کے باوجود وہ انہی بنیادوں پر اس کی شخصیت کا ڈھب قائم اور دائم رہتا ہے. تو آپ نے جن خصوصیات کی طرف اشارہ کیا، واقعتاً ہم آگے چل کر اس پر بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ حضرت ام کلثوم میں یہ تمام اوصاف اپنی اپنے سطح پر موجود رہے اور انہوں نے دنیا کو فیضیاب فرمایا. محترم جناب اشفاق مدنی صاحب، حضرت ام کلثوم کی حیات، آپ کی سیرت، آپ کی نجی زندگی کی کچھ تفصیلات اگر آپ ہمیں عنایت فرمائیں تو بہت کرم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ زینب صغرا ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہیں بچپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نصیب ہے. سبحان اللہ. اور جسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی قربت کی سعادت نصیب ہوئی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ ہستی پورے معاشرے کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے وہ سرمایہ ہوا کرتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بڑے انعامات فرمائے، اور ان کی تربیت کے جو نظارے ہیں وہ امت مسلمہ میں الحمدللہ تعالی ایک نور کی مانند ہیں. اور پھر یہ وہ ہستی ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ، یہ وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے قیامت تک نسبت کی اہمیت کو سمجھا جائے. اللہ اکبر. یعنی ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے وہ ایسا واقعہ اور ایسے معاملات جو ہے وہ کریٹ فرما دیے کہ اب قیامت
قیامت تک لوگ نسبت کو جو کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے، نسبت کتنی بڑی چیز ہے وہ ان کی زندگی سے ملتا ہے۔ اب اس کو بیان کیا ہے حضرت علی بن حسین امام زین العابدین نے روایت فرمایا، جسے مستدرک للحاکم میں لکھا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے عرض کیا کہ اپنی بیٹی کا جو نکاح ہے وہ میرے ساتھ کر دیجئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین میں نے اپنی بیٹیاں بنو جعفر کے لیے رکھی ہوئی، میں نے ان کے ساتھ ان کا نکاح کرنا ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ کہا کہ میں چونکہ زیادہ اس کا شوق رکھتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے یہ بات سنی ہے کہ تمام جو نسب ہیں حسب ہیں ہر چیزیں منقطع ہو جائیں گی، اور معاشر کے دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صرف میرا حسب اور نسب جو ہے وہ باقی رہے گا، تو میری بیٹی کی وجہ سے تو آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضور کی اہل بیت کی طرف سے بھی میرا تعلق ہو۔ اندازہ لگائیں اعمال اتنے بلند و بالا حضرت عمر فاروق اعظم کے کہ جن کی نیکیوں پر لوگ رشک کریں اور امت جو ہے جن کے نیکیوں کے قصیدے گائے، وہ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی نسبت کو بھی جو ہے نا حضور کے ساتھ قائم فرما رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میری بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور وہ مجھے شرف حاصل ہے، تو حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ اہل بیت میں بھی کسی کے ساتھ میرا نکاح ہو، تاکہ قیامت والے دن میں اپنے اعمال کے اوپر جو ہے وہ فخر نہ کروں، رسول اللہ کی نسبت کے کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو ہے وہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ زینب صغریٰ ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ کر دیا۔ اس کو پھر مزید جو ہے وہ تصدیق ملتی ہے، توثیق ملتی ہے حضرت جعفر صادق کے قول کے ساتھ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم آپ شہید ہو گئے، آپ دنیا سے چلے گئے، تو حضرت علی ان کے گھر میں آئے اور اپنی بیٹی ام کلثوم کو ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے کے چلے گئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہوا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم کا جو دور خلافت ہے یہ دنیا مانتی ہے کہ سب سے کامیاب ترین دور خلافت ہے، اور اس میں اسلام جو ہے وہ لاکھوں مربع میل جگہوں پر پھیلا ہے اور وہ ساری جگہیں خلافت کے اندر شامل ہوئی ہیں۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس خلافت کی کامیابی کے اجتماعی مشاورت میں حضرت علی نظر آتے ہیں، اور نجی مشاورت میں ان کی بیٹی ام کلثوم نظر آتی ہے۔ یعنی حضرت سیدہ ام کلثوم وہ ہستی ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ جتنی بھی دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا، خلافت وسیع ہوتی چلی گئی، اس میں حضرت عمر جب خطوط لکھا کرتے تھے، آپ جو ہے وہ کہیں بھی اپنا آرڈر جاری کیا کرتے تھے تو خاتون اول حضرت ام کلثوم پیش ہوتی تھی، آپ مشورہ دیتی تھی، جو ان کو اللہ رب العالمین نے وراثت میں فصاحت عطا کی تھی، بلاغت عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی، اور ان کو ان کی فراست کو اللہ رب العالمین نے بڑا وسعتیں اور ان کی حدود بڑی وسیع تھی وہ عطا کی تھی۔ تو آپ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کی تربیت، حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کے علوم کا حصہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی تربیت کا حصہ، پھر وہ نجی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنے شوہر نامدار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم کو مشورہ بھی دیا کرتے تھے کہ اس سائیڈ پر ہمیں اس طریقے سے چلنا ہے، اس طرف فوجیں لے جانی ہے نہیں لے جانی ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر یکے بعد دیگرے حضرت جعفر بن ابی طالب کے 3 بیٹوں کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور آخر میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ نکاح ہوا، انہی کی زوجیت میں پھر آپ دنیا سے رخصت۔ بہت شکریہ ناظرین اکرام، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور یہ ذکر جمیل اسی طرح ہم جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ میں آپ کو صبح نور میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم ذکر جمیل کر رہے ہیں حضرت ام کلثوم بنت امیر المومنین علی کا۔
آغاز کرتا ہوں میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بہت خوبصورت اشعار سے، اور پھر ہم اپنے معزز مہمانوں سے سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ مان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم پروفیسر سعید صاحب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ سیدہ ام کلثوم میدان کربلا میں بھی موجود تھیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے قافلہ اسیران کربلا جب کوفہ و دمشق میں گیا تو اس میں بھی شامل تھیں، اور وہاں آپ کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں اس سارے عمل میں؟ ہم تک جو روایات پہنچی ہیں جی، ان کے مطالعے سے یہ بات اچھی طرح سامنے آتی ہے۔ ابتدا میں آپ نے یہ بات بہت ہی خوبصورت بیان کی کہ شہید ہونے والا تو شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بے شک۔ اب جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھا، اس قدر مصائب دیکھے، ان کے لیے تو زندگی کا ایک ایک سانس قیامت کے طور پر رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سید امام سجاد جی ساری زندگی سائے میں نہیں بیٹھ سکے، تو ان خواتین پر کیا گزری ہوگی جو امام حسین رضی اللہ عنہ کو دل و جان سے چاہنے والی تھی۔ یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو زندہ رکھا، اور ان زینبین نے، زینب کبریٰ اور زینب صغریٰ، ام کلثوم سلام اللہ علیہما نے امام حسین کو زندہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے پیغام کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی قربانیوں کو، اور پھر بنو امیہ کی حکومت کی چولیں ہلا ڈالی۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس انداز میں سروں کو نیزوں پر لٹکا کر اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پر انہیں سوار کر کے کوفے میں لایا گیا، اور کوفے والوں کو جوں جوں پتہ چلتا چلا گیا کہ یہ قیامت قائم ہوئی ہے، تو عورتیں بچے جس بے چینی کے عالم میں گھروں سے نکلے اور ازدحام کرتے ہوئے، تو ان کو دیکھ کر ام کلثوم فرماتی تھیں کہ تم تو رونے والے ہو، تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنے والا کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس اثناء میں قدم قدم پر سیدہ ام کلثوم شریعت مطہرہ کو کس طرح سامنے رکھ رہی ہیں، صبر و استقامت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، کہ اہل کوفہ جب ان کے پاس اپنے تبرکات صدقات لاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر ان کے پاس نذرانے پیش کر رہے ہیں، تو آپ اس موقع پر فرماتی ہیں کہ اہل کوفہ ان کو اپنے پاس رکھو، ہم اہل بیت ہیں، ہم پر صدقہ حرام کیا گیا ہے، ہم صدقے کی چیز کو نہیں کھائیں گے۔ جس طرح نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے گلے سے کھجور کو نکال کر، تو وہ بات انہوں نے وہاں پر بھی یاد رکھی۔ اور اس کے بعد جب کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں حضرت زینب نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور آقا علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا جھنڈا گاڑا، تو اس کے بعد حضرت زینب کو بھی موقع ملا، اور آپ نے اس وقت خطبہ بھی دیا اور اشعار بھی کہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اہل الکوفہ سوء لکم، اللہ اللہ، اے اہل کوفہ تمہارا برا ہو، ما لکم خذلتم حسینہ و قتلتم، اللہ اکبر، تمہاری شومی قسمت کہ تم نے امام حسین رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ دین کو جاننے والے، سب سے زیادہ عملی پیکر بن کر دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے تھے، ان کی تم نے رسوائی کر، کیسا کرب ہے اور درد ہے ان باتوں، ان کی شان میں تم یہ کر بیٹھے کہ تم نے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مصیبت لے لی اور تباہی اور بربادی لے لی۔ وَيْلَكُمْ، تم پر خرابی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اَيَّ وِزْرٍ حَمَلْتُمْ، تم نے کون سا بوجھ اٹھا لیا، تم نے اپنے لیے کیا قبریں کھودی ہیں، وَأَيَّ دِمَاءٍ سَفَقْتُمْ، کون سا خون بہایا تم نے، جو خون بہایا اس خون کو تم نے سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَأَيَّ كَرِيمَةٍ اهْتَدْتُمُوهَا، کتنے
عزت والوں کو، سبحان اللہ، کس قدر کریم لوگوں کے ساتھ تم نے یہ شرمناک سلوک کیا۔ اس طرح سے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فصاحت ان کے سامنے رکھی، اور معاشرے پھر اسی طرح سے نصیبین ہو، اور راستے میں شام کی طرف جاتے ہوئے جن جن علاقوں سے آپ گزریں، بالبک ہو، کوفہ، تو وہاں پر بھی آپ ہر مقام پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر آپ بھی لوگوں کو بتاتی چلتی گئیں کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ کیا سلوک ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے سفر میں اہل بیت کا بچہ سفیر پیغام مصطفی ہے اور سفیر پیغام حسینی ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب ان سروں کو، مبارک سروں کو، جی ہاں، بابرکت سروں کو، عظمت والے سروں کو دمشق میں لایا جا رہا ہے اور لوگوں کا ہجوم ہو رہا ہے، جی، لوگ ان سروں کو دیکھنے کے لیے قریب آ رہے ہیں، تو اس موقع پر بھی سیدہ ام کلثوم شمر کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ ان سروں کو ہم سے دور کر دو کہ ان کی وجہ سے نامحرموں کی نظریں ہماری طرف آتی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر بھی آپ نے کیا مطہرہ کو اپنے عزت، سامنے رکھا۔ عصمت اور طہارت ہے، بہت نوازش آپ کی۔ حضرت جامی صاحب، کربلا کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے مدینہ منورہ میں، جو ایک گھریلو زندگی ہے، اور اس میں ظاہر ہے وہ عبادت، ریاضت، سخاوت اور وہ سارے پہلو ہیں جو اوصاف اہل بیت میں نمایاں ترین ہیں۔ آپ نے اور شادیاں بھی کیں، اولاد بھی ہوئی، تو اس ضمن میں کچھ ارشاد فرمائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اندر جتنے خوبصورت جواہر پارے نظر آتے ہیں، جی، اس میں قبلہ نظامی صاحب اس بات کو دیکھیں کہ اس واقعہ کربلا جیسے ماحول کے بعد بھی جی، طبیعت کے اندر توازن، ہاں، طبیعت کے اندر وقار، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص ہے، طبیعت کے اندر استقامت اور صبر و تحمل کی وہ تمام کیفیتیں جوبن پر نظر آتی ہے۔ انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ ایسے واقعے بیتنے والا انسانی ظرف ہوش میں کیسے رہ سکتا ہے، صحیح ہے، سنبھل کیسے سکتا ہے، معاملات کو چلا کیسے سکتا ہے۔ اس لیے تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب آپ واقعہ کربلا کے بعد آئیں، اگرچہ اس واقعے کی یاد سے آنکھیں ضرور نمناک ہوتی ہوں گی، یقیناً آخر وہ مناظر سامنے ضرور آتے ہوں گے، لیکن ان مناظر کی وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو خاص ڈھب تھا اس میں کہیں خلا نظر نہیں آتا، سبحان اللہ، مایوسی نظر نہیں آتی۔ وہاں بھی پھر وہی رنگ ہے عبادت کا، وہی رنگ ہے خانگی امور کی ادائیگی کا، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی سمانے کو دیکھیں بطور بیٹی کے اور بطور بیوی کے۔ اچھا، آپ کی حیات میں ایک بڑا پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے ہاں بعض اوقات جو ایک ایڈجسٹڈ ماحول بن جاتا ہے کہ ہم بعض اوقات طلاق ہونے کے بعد یا بیوگی کے بعد شادیاں نہیں کرتے، یہ اہل بیت کی اور آپ کی سیرت میں یہ بڑا نمایاں ہے کہ عورت ہمیشہ وہی ہے جو خامد کے ساتھ ہو، بالکل ایسا ہے، اس پیغام کو ہمیشہ تازہ رکھے گئی ہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں میں بتدریج آپ رہی ہیں، اور یہ پیغام دے گئی ہیں کہ جو عورتیں ماں کے درجے میں رہ سکتی ہیں وہ اولاد کی تربیت کر سکتی ہیں، وہ گھروں کے اندر رہیں، وہ اس ماحول میں رہیں۔ یعنی آپ اس پیغام کو دیکھیں، تجرد کی زندگی گزارنا اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ پسندیدگی یہی ہے کہ گھر والا اوپر رہے۔ جامی صاحب، آپ کی اس بات سے تو یہ بہت اہم پیغام آتا ہے کہ یہ جو بیوگان یا طلاق یافتہ خواتین عقد ثانی نہیں کیا جاتا یا وارث پسند نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ بہت غلط رسم چل رہی ہے۔ دیکھو نا، ہماری یہی یعنی یہاں پاکیزگی کے استعارے متعین ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ پاکیزگی والے لوہور ایک سیٹ کر کے جا رہے ہیں کہ نہیں، زندگی میں ہمیشہ جو اللہ نے ایک نظام آئلی بنایا ہے اس کا ایک کامل فرد بن کے رہنا چاہیے۔ اس لیے آپ کے ہاں عبادت بھی، ریاضت بھی،
انفاق فی سبیل اللہ بھی، سبحان اللہ، مشورہ بھی، اور ایک خاندگی امور کے ادائیگی میں بھرپور کردار بھی۔ جی ہاں، یہ بنیادی طور پر وہ چیزیں ہیں جو ہماری ماؤں اور بہنوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے، بالکل ایسا، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہمیں فیض ملے، ہمیشہ یاد رکھیں فیض کامل تب بھی ملتا ہے کہ آپ محبت بھی کریں اور پیروی بھی کریں۔ سبحان اللہ، اگر آپ کہیں کہ صرف محبت کی وجہ سے مل جائے تو کوئی شک نہیں، محبت کا مل جائے گا، لیکن اگر محبت کے ساتھ آپ اتباع اور اطاعت کو ساتھ ملائیں گے تو فیض کامل شکل اختیار کرے گا اور وہ رنگ پیدا ہوگا، دو اچھا ہو جائے دو گا۔ اچھا۔ بہت خوب۔ محترم علامہ اشفاق مدنی صاحب، بات کی جامی صاحب نے بھی اور پروفیسر سعید صاحب نے بھی کہ وہ جو اوصاف کاملہ ہیں، جو پہچان ہے اہل بیت کی، جن میں ایک توازن اور اعتدال ہے ظاہری زندگی میں اور باطنی زندگی میں، اور اوصاف حسنہ اور اخلاق حسنہ، اولاد کی پرورش۔ اچھا، بیوی بننا کوئی آسان کام ہے؟ شوہر کی ساری ذمہ داریاں، شوہر کے مال کی، اس کے گھر کی دیکھ بھال، اس کے بچوں کی دیکھ بھال، مہمانداری، یہ ساری کیفیتیں ہمیں حضرت ام کلثوم کی زندگی میں کس طرح نظر آتی ہیں؟ آپ نے یہ تو ذکر فرما دیا کہ وہ بہت اچھی مشیر تھیں، جس طرح ان کے والد ماجد مشیر اعظم رہے دور خلافت راشدین میں، تو اس سے ہٹ کر جو اہل خاندان کے ساتھ روابط ہوتے ہیں، ایک میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اگر حضرت جعفر کے خاندان میں بیوہ ہو جانے کے بعد آپ کی مسلسل شادیاں ہوتی رہیں تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اتنی پاکیزہ اور اتنی قابل محبت زندگی ہوگی تبھی تو دوبارہ شادیاں ہوتی رہیں، ادروائز تو ممکن نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ قبلہ معاملہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، مرد کسی بھی سطح پہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب عورت کا اس کے ساتھ ساتھ ہو۔ بے شک، یعنی اگر مرد جو ہے وہ والد ہے تو بیٹیوں کا اس کے ساتھ ساتھ ہے اور بیٹیاں اس کے ساتھ مدد کر رہی ہیں، تعاون کر رہی ہیں، تو پھر وہ والد جو ہے وہ مضبوط طریقے سے معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے اور رب تعالیٰ اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ اگر وہ بھائی ہے اور اس کی بہنیں اس کا ساتھ دے دیں اور اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوں اور اس کی حیا پہ آر نہ آئے، اس کی غیرت کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے، تو وہ بھائی بھی جو ہے وہ معاشرے میں ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ زمانہ دیکھتا سر بلند ہو کے رہتا ہے۔ اسی طریقے اگر وہ جو ہے وہ یعنی باپ ہے تو بیٹی کی صورت میں اس کو خاتون جو ہے وہ تعاون کرتی ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدہ ام کلثوم، ان کی تربیت چونکہ اہل بیت اطہار شروع سے ہی، دیکھیں ان کی نانی ہے حضرت خدیجہ، ان کو آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں اور عرض کر رہی ہیں حضور میرا مال بھی آپ کا، میرا وقت بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں۔ اور پھر آپ کی جو ہے وہ والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا زندگی بھر کبھی جو ہے اپنے گھر کی یا اپنے شوہر کی یا گھر کے اندر اگر مالی تنگی ہے تو اس کی شکایت نہیں کی۔ اور اسی طریقے آپ کی دادی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کو آپ دیکھیں تو صحابہ کہتے ہیں یہ وہ واحد شخصیت ہے جو مکہ سے مدینہ پیدل چل کے آئی ہے دین اسلام کی خاطر۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے جن کی ہر خاتون جو ہے وہ اس طریقے کردار کی مالک ہے، بلند کردار کی مالک ہے کہ جس کو دیکھ کر آج کی خاتون جو ہے وہ سبق لے سکتی ہے، تربیت پا سکتی ہے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم دیکھیں، ایک طرف مشیر ہیں اپنے شوہر کی اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق اعظم جو ہیں وہ خود راتوں کو کیونکہ گشت کیا کرتے تھے، زمانے کو دیکھا کرتے تھے، مشکلات میں کون گھرا ہوا ہے اس کی ہیلپ کی جائے، وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ تو ایک مسافر کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ بچے کی پیدائش کا معاملہ ہے، تو آپ واپس آتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم سے یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی مسافر ہے خیمے میں، اس کی خاتون جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے مراحل سے گزر رہی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہیں خاتون اول ہونے کے باوجود دیکھیں ناز و نعم کا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا اور میں ان کے لیے جنوں بچے کی پیدائش میں تعاون کروں گی۔ تو حضرت ام کلثوم ساتھ چلتی ہیں، حضرت عمر ساتھ چلتے ہیں، اب وہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور حضرت ام کلثوم جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اور باہر آ کے جیسے یہ الفاظ کہتی ہیں امیر المومنین اس کے شوہر کو مبارکباد دے دیں کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔ اب
یہ الفاظ جب کہے نا کہ امیر المومنین یہ کہہ دیجئے تو اس وقت وہ جو شخص تھا وہ ڈر گیا کہ میرے گھر میں خدمت کون کر رہا ہے، میرے گھر میں جو اخلاق حسنہ کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ ڈرے نا، جیسے تمہاری کیفیت پہلے تھی ویسے ہی ابھی رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے میری اور میری زوجہ کی کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندوں کی خدمت کریں اور ان کے کام آئیں اور ان کی مشکلات کے اندر جو ہے آسانیاں پیدا کریں۔ تو یہ حضرت ام کلثوم ہے۔ پھر ان کو بطور بہن دیکھا جائے تو کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے شوہر کے ساتھ کربلا میں نظر آتی ہیں، وہاں پر دشمنوں کو للکارتے نظر آتی ہیں، وہاں غم اٹھاتے نظر آتی ہیں، بھائی کا ساتھ دیتے نظر آتی ہیں۔ اور پھر آپ آگے جو آپ کی شادیاں ہوئیں تو وہ بھی آپ کے اسی حسن اخلاق کی بدولت، ورنہ ایک دفعہ ایک شوہر چلا جائے تو پھر جو ہے وہ آگے بندہ نہیں بڑھتا ہے۔ حالانکہ جو ہے ان کو طلاق نہیں ہوئی ہے، آپ کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں وہ شوہر کی وفات کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، زمانے کے لوگ جو ہے نا وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں کہ کسی کا شوہر دنیا سے چلا جائے تو اس کو منحوس قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بہو بڑی منحوس ہے۔ وہ زمانے کی تمام عورتیں اور تمام مرد یہ میری بات سن لیں، کسی کا مرنا اور دنیا سے جانا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی بنیاد پہ ہوتا ہے، عورت کوئی بھی منحوس نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا میرے آنے کے بعد بدشگونی ختم کر کیا بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بدشگونی اور نوست کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ شہزادی ہیں، بنت فاطمہ الزہرا ہیں، اور ان کے جو ہے نا وہ 3 شوہر زندگی کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو ان کو کسی نے بھی یہ الفاظ نہیں کہے جو آج کے زمانے کے لوگ کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو ایک تو اس کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، اس کا سہارا دنیا سے چلا گیا، اس کی زندگی جو ہے نا وہ بے آسرا ہو گئی ہے۔ اور دوسرا یہ جو لوگ کہتے ہیں چاہے وہ لڑکے کی ماں ہو یا اس کی بہن ہو یا اس کی پھپھی ہو، کوئی بھی ہو، تمہارے لیے وہ ایک رشتہ تھا، اس کے لیے تو زندگی تھی، اس کی تو زندگی تھی جو چلا گیا، اور تم کہتے ہو یہ منحوس ہے اور یہ ہے وہ یہ نہ کہیں۔ حضرت سیدہ ام کلثوم کی زندگی سے نسبت رسول کا احترام نظر آتا ہے، رشتوں کا احترام نظر آتا ہے، اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نظر آتا ہے، اور اخلاق حسنہ کی ترویج نظر آتی ہے۔ رب تعالیٰ میری بیٹی کو بھی اور زمانے کی بیٹیوں کو بھی اس بیٹی کا فیض عطا فرمائے۔ پروفیسر سعید صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک معاشرتی پیغام حضرت ام کلثوم کے ذکر پاک کی مناسبت سے خواتین کے لیے، معاشرے کے لیے ایک مختصر ترین آپ کیا فرمائیں گے؟ خواتین کے لیے کیا سبق ہے آپ کی زندگی میں؟ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری بیٹیوں کے لیے اس صورت میں پیغام دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو دین کی تعلیم سے بہرہ مند کر کے تم معاشرے کو ترقی کی راہ پر ڈالو۔ سبحان اللہ۔ عظمت عورت کی اسی وقت قائم رہے گی کہ جب وہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہے۔ جی، میں یہی درخواست کروں گا جامی صاحب سے، کیونکہ ہمارے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہمارا ایک مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ تربیت ہو اور لوگوں تک وہ بات پہنچے، تو ہم ایک جملے میں 2 جملوں میں اپنا کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پر خواتین کے لیے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری جو خواتین کو امہات المومنین کی اور یہ بنات رسول کی اور اس اہل بیت کے خاندان پر جو لٹریچر دستیاب ہے نا اس کو ضرور اکٹھا کر کے پڑھیں۔ ماشاءاللہ، ان میں آپ کو وہ ایک روشنی اور چمک نظر آئے گی، اس میں آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل آپ کو ملے گا، اور آپ کے گھر میں ایک خاص فیض و برکت بھی ہوگا ماشاءاللہ۔ اور ہمیشہ نمازوں کے بعد اس خانوادے کو ضرور ایصال ثواب بھی کیا کریں، سبحان اللہ، کیا اور یہ وہ نسبت کا وہ فیض ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ پر نگاہ کرم بھی رکھیں گے، وہ آپ کو توجہ بھی دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں روحانی سبق بھی دیا اور تربیتی پیغام بھی دیا۔ ہمارا وقت ہوا ہے کتاب الشفا سے وظیفے کا۔ یہ حادثات سے حفاظت کا عمل ہے۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا حفیظو کا کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو تمام حادثات سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمہ اللہ
تعالیٰ کا قول مبارک ہے، دنیا میں کسی عورت کو، اور بہت اہم قول ہے، دنیا میں کسی عورت کو نبی کا منصب تو نہیں ملا، مگر یہ فخر عورت ہی کو حاصل ہے کہ اس کی گود میں ہی انبیاء، صدیقین، صلحاء اور شہداء نے پرورش پائی ہے، اور یہ کوئی کم مرتبہ نہیں۔ ناظرین، آج کے روزنامہ 92 نیوز میں آپ سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں مضمون ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہمارا پروگرام آپ ہمارے فیس بک پیج سے دیکھ سکتے ہیں، ہمارا ٹویٹر پیج لائک کیجئے، اور پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے۔ آپ کے مشورے ہیں جن سے ہماری بہتری ہو سکتی ہے اور اس پروگرام کی بہتری ہو سکتی ہے۔ اب آخر میں درخواست کرتا ہوں ملک کے نامور ثناء خوان جناب علی رضا سلطانی صاحب سے کہ وہ منقبت بارگاہ سیدہ میں پیش کریں، اور ان کی منقبت کے اختتام پر ہمارا پروگرام بھی اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازے، اور آداب ان سے عشق کے اور ان سے محبت کے آداب ہمیں سکھائے، اور ان کی آل پاک سے متوسل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں اختتامی، اور اس کے بعد ہم منقبت سنیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب علی رضا سلطانی صاحب۔ ام کلثوم کا مرتبہ ہے ورا، ام کلثوم کا مرتبہ ہے ورا، وہ ہے بنت علی صاحب حل عطا، وہ ہے بنت علی صاحب حل عطا، وہ ہے بنت علی صاحب حل عطا، ان پہ رب جہاں کی ہے رحمت ہوئی، ان پہ رب جہاں کی ہے رحمت ہوئی، ان پہ رب جہاں کی ہے رحمت ہوئی، وہ خواتین عالم کی ہیں رہنما، وہ خواتین عالم کی ہیں رہنما، اور وہ ہے مخدومہ بھی عابدہ بھی ہے وہ، جی وہ ہے مخدومہ بھی عابدہ بھی ہے وہ، ان کا اسوہ تو ہے اسوہ فاطمہ، ان کا اسوہ تو ہے اسوہ فاطمہ، اور پاک اباوین ہیں نور تطہیر ہیں، جی پاک اباوین ہیں نور تطہیر ہیں، پاک اباوین ہیں نور تطہیر ہیں، ساجدن پہ کرم ہے خدا کا ہوا، ساجدن پہ کرم ہے خدا کا ہوا، ساجد ان پہ کرم ہے خدا کا ہوا، ام کلثوم کا مرتبہ ہے ورا، وہ ہے بنت
علی صاحب حل عطا